السلام علیکم مائی ڈیئر اسٹوڈینٹس، خیریت سے ہیں؟ ویری گڈ. آپ نے پچھلے لیکچر پہ تھوڑی سی توجہ تو دی ہوگی. انفیکٹ دیٹ از دا بیسک لیکچر فار ٹوڈیز لیکچر. اگر پچھلا لیکچر کلیئر نہیں ہے تو آج کا لیکچر بالکل بھی سمجھ نہیں آئے گا. پچھلے لیکچر میں ہم نے پے رول سے متعلق ہی پڑھا تھا نا، کہ پے رول کیا ہوتی ہے، اور پھر اس کی کلاسیفیکیشنز پڑھی تھیں، اور پھر اس کی اکاؤنٹنگ بیسیکلی ہم نے پڑھی تھی. آج اسی بات کو ہم آگے لے کر چل رہے ہیں، جس میں کہ ہم پڑھیں گے کہ انسینٹیو اسکیمز کیا ہوتی ہیں، یا پے رول میں انسینٹیوز کیا ہوتے ہیں. اس میں دراصل ایک امپلائی کو کچھ انسینٹیوز دیے جاتے ہیں، کمیشن کی صورت میں، شفٹ الاؤنس کی صورت میں، اوور ٹائم کی صورت میں، اور بونس کی صورت میں. ان انسینٹیوز کو ہم نے پڑھنا. کمیشن یہ ایک سیلز فورس سے متعلق انسینٹیو ہے، اس لیے پروڈکشن سے متعلق اتنا نہیں ہے. جبکہ اوور ٹائم اور بونس اور شفٹ الاؤنس یہ پروڈکشن سے متعلق ہے. تو جو کمیشن ہے اس کو پہلے سمجھ لیتے ہیں، بعد میں ہم پھر پروڈکشن سے متعلق جو انسینٹیو اسکیمز ہوں گی اس کی طرف ہم آ جائیں گے. پے رول کیلکولیٹ کرتے وقت آپ نے دیکھا تھا لاسٹ لیکچر میں کہ بیسک پے سب سے پہلے ہمارے پاس ہوتی ہے، اور اس بیسک پے میں کچھ الاؤنسز وغیرہ شامل کر کے اس کی گراس پے بنائی جاتی ہے، اور انہی میں ایک کمیشن بھی ہے. پے سلپ آپ کو یاد ہوگی، لاسٹ ٹائم آپ نے دیکھی تھی. اب یہ کمیشن سیلز فورس کو جو پے کی جا رہی ہوتی ہے، یہ ان کی فکس سیلری سے علاوہ ہوتی ہے. فار ایگزامپل، ایک سیلز فورس کا امپلائی ہے، اس کی فکس سیلری ہے 5000 روپیز پر منتھ، اور آپ نے اس کے ساتھ ایگری کیا ہوا ہے کہ جتنے پیسز وہ سیل کرے گا پر پیس اس کو 10 روپی کمیشن کے طور پہ ملیں گے. اب اگر وہ 700 پیسز ایک مہینے میں سیل کر دیتا ہے تو اس کا مطلب ہوا کہ 7000 روپیز اس کی کمیشن ہے. کیلکولیٹر تو رکھے ہوئے نا ساتھ آپ نے، اب دیکھو ذرا، 700 into 10 gives you 7000، اور یہ 7000 کی کمیشن پلس کرو 5000 اس میں، یس 12000 اس کی سیلری بن گئی اس ایک مہینے کی. اب یہ کمیشن ضروری نہیں کہ پر پیس ہی ہوتی ہے، پرسنٹیج میں بھی ہو سکتی ہے، کہ جتنی اماؤنٹ کی اس نے سیل کی ہوں گی ملٹی پلائڈ بائی دا پرسنٹیج اس کی کمیشن ہوگی. یہ پریکٹس کوسچنز آپ کو مل جائیں گے. بنیادی بات جو اس میں سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے گراس پے جب کیلکولیٹ کرنا ہے تو بیسک پے میں آپ نے کمیشن کو پلس کرنا، تب جا کر اس کی گراس پے بن جائے گی. ہم نیکسٹ دیکھتے ہیں جی شفٹ الاؤنس کو. اب شفٹ الاؤنس اسپیسیفک ہے پروڈکشن سے متعلق امپلائیز سے. جو پروڈکشن سے متعلق امپلائیز ہوتے ہیں وہ شفٹس میں کام کر رہے ہوتے ہیں. ہم اگزامپل لیتے ہیں ایک ایسے بزنس کی جس کی پروڈکٹ کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے، اور اس پروڈکٹ کی ڈیمانڈ کو میٹ کرنے کے لیے اس بزنس کو اپنی فیکٹری 24 گھنٹے چلانا پڑتی ہے. اب جب 24 گھنٹے چلانا پڑے گی تو ایک شخص تو 24 گھنٹے کام نہیں کر سکتا. اوکے، مشین کر سکتی ہے لیکن ایک شخص نہیں کام کر سکتا 24 گھنٹے. اب اس 24 گھنٹوں کو آپ شفٹس میں ڈیوائڈ کر دیں گے.
جو نارم ہے, جو نارمل ہے, وہ یہ ہے کہ 3 شفٹس بنائی جاتی ہیں. ہم ایزیوم کرتے ہیں کہ جی پہلی شفٹ صبح 6 بجے شروع ہوتی ہے اور 8 گھنٹے گنیے 2 بجے ختم ہو جاتی ہے دوپہر کو. اور اسی طرح سے جو 2 بجے شفٹ شروع ہوتی ہے وہ رات کو 10 بجے ختم ہو جاتی ہے, اور جو 10 بجے شفٹ سٹارٹ ہوتی ہے وہ اگلے دن صبح 6 بجے ختم ہو جاتی ہے. تو 3 شفٹس ہو گئیں. ورکرز اب شفٹس میں کام کر رہے ہیں. شفٹس میں کام جب کریں گے تو کوئی ورکر مارننگ شفٹ میں کام کر رہا ہے, کوئی آفٹر نون کی شفٹ میں کام کر رہا ہے, اور کوئی رات کی شفٹ میں کام کر رہا ہے. اب آپ ذرا ان کی ویجز کی طرف آئیے. آپ خود سوچئے, کیا مارننگ کی شفٹ میں کام کرنے والا ورکر اور رات کی شفٹ میں کام کرنے والا ورکر ایک ہی ریٹ سے پے کیا جا رہا ہوگا؟ نہیں. اب دیکھیے, مارننگ والے اور ایوننگ والے کا جب کمپیرزن کریں گے تو جو شخص رات کو اپنی شفٹ سٹارٹ کر رہا ہے اس کو زیادہ کمپنسیشن ریکوائرڈ ہے, کیونکہ رات تو آرام کے لیے بنی ہوئی ہے نا, اور دن کام کے لیے بنا ہوا ہے. لیکن وہ شخص رات کام کر رہا ہے اور دن میں آرام ہو نہیں سکے گا, تو اس کو کمپنسیشن زیادہ ریکوائرڈ ہے. لہذا شفٹ الاؤنسز ملتے ہیں ورکرز کو جو آڈ ٹائمنگز میں شفٹ میں کام کرتے ہیں. اب آڈ ٹائمنگز جو ہیں یقیناً رات کی ہیں. ارلی مارننگ, دیٹ از ویری ریزنیبل. صبح 6 بجے گئے اور 2 بجے واپس آ گئے کام کر کے, سارا دن پڑا ہوا آگے, کئی گھر کے کام کاج کیے جا سکتے ہیں, اپنی سوشل لائف کو ڈسٹرب نہیں کیا جا سکتا, سوشل لائف بھی چلائی جا سکتی ہے. صبح ارلی چلے گئے, بس ٹھیک ہے, کام ہو گیا. جو 2 بجے کام کرنے گیا 10 بجے تک اس نے کام کیا, اوکے, اس کے پاس بھی دن ہے اپنے گھر کو دیکھنے کے لیے. لیکن جو اب رات کو جا رہا ہے کام پہ, جب واپس آئے گا تو اس کے بعد سو جائے گا اور سارا دن ڈسٹرب. وہ کہتا ہے جی مجھے الاؤنس زیادہ تھا, لہذا اس کو آپ ایک الاؤنس پے کرتے ہیں جو کہ انسینٹیو ہوتا ہے اس کے لیے, جس کی وجہ سے وہ رات کو کام کرنا پسند بھی کر لیتا ہے. اگر اس کو الاؤنس نہیں دیا جائے گا تو وہ رات کو کام کرنا پسند نہیں کرے گا. اب اس کی جب ہم اکاؤنٹنگ کی طرف آئیں گے تو وہاں پر اب ایک چھوٹی سی ٹیکنیکل بات ہے جس کو ہم نے دیکھنا. آپ جب بھی الاؤنس کی اماؤنٹ پے کر رہے ہوں گے تو اس چیز کو نوٹس کریں گے کہ یہ الاؤنس نارمل ورکنگ کنڈیشنز میں ہے یا یہ الاؤنس اسپیسیفک ورکنگ کنڈیشنز میں ہے. جو الاؤنس نارمل ورکنگ کنڈیشنز میں ہوتا ہے اس الاؤنس کو فیکٹری اوور ہیڈ کے طور پر ایکسپینس آؤٹ کرتے ہیں, فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ کو چارج کرتے ہیں. اور جو اسپیسیفک ورکنگ کنڈیشنز میں ہوتا ہے, جو کہ ہم چاہتے ہیں کہ جی اب یہ کام ملا ہوا ہے, اس کو رات دن شفٹس لگاؤ اور کام ختم کرو, تو ایسی صورت میں جو بھی شفٹ الاؤنس پے کیا جائے گا وہ ورک ان پروسیس اکاؤنٹ کو چارج کیا جائے گا. یہاں پر یاد رکھیے کہ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دا ڈائریکٹ لیبر فورس. ڈائریکٹ لیبر کی جتنی بھی ویجز ہوں گی وہ تو ہیں ہی ورک ان پروسیس, لیکن ڈائریکٹ لیبر کو جو ہم الاؤنس پے کریں گے آڈ ٹائمنگز میں شفٹ پر کام کرنے کا, وہ اگر تو کوئی اسپیسیفک ورکنگ کنڈیشنز ہیں تو ورک ان پروسیس ہی کو چارج ہوگا, لیکن اگر وہ نارمل ورکنگ کنڈیشنز ہیں تو وہ فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ کو چارج ہوگا. آئیے اس کی ایگزامپل دیکھتے ہیں.
آپ کاپیز پر نوٹ کیجئے. ایک ایگزامپل میں آپ کو نوٹ کرواتا ہوں. ایک ورکر ہے, وہ نائٹ شفٹ میں کام کر رہا ہے اور اس کی ویج ریٹ ہے 50 روپیز پر آور, اور اس کے نارمل ورکنگ آورز ہیں شفٹ کے 8 گھنٹے. اب اس شفٹ میں کام کرنے پر اس کی نارمل ویجز بنتی ہیں 400 روپے. 50 ملٹیپلائڈ بائی 8 آورس 400 روپیز. یہاں تک نوٹ کر لیا. اب چونکہ وہ رات کو کام کر رہا ہے اس لیے اس کو ہم 100 روپیہ شفٹ الاؤنس کے طور پر پے کر رہے ہیں. تو ٹوٹل کیا پے کیا اس کو؟ 500 روپیز. تو یہ 500 روپیز اس کی گراس پے تو بن گئی. ہم پے رول ایکسپینس کو جب ڈیبٹ کر لیں گے 500 روپیہ, اس کی ڈیڈکشنز وغیرہ کریڈٹ وہی جو پچھلے لیکچر میں آپ نے سمجھا اسی طرح سے. آپ اس کے کریڈٹس کو نہ دیکھیے, آپ صرف یہ دیکھیے 500 روپیز کا پے رول ایکسپینس ہے. یس اور نو؟ یس. اب وہ 500 روپیز کا پے رول ایکسپینس اپنے اندر 2 ایلیمنٹس رکھ رہا ہے. ایک نارمل ویجز 400 روپیز کی اور ایک شفٹ الاؤنس انسینٹو ویجز 100 روپیز کی. اکاؤنٹنٹ اب ایک اکاؤنٹنگ انٹری پاس کرنا چاہ رہا. وہ سمجھتا ہے کہ نارمل ویجز اور انسینٹو ویجز میں فرق ہے, لہذا اکاؤنٹنٹ کہتا ہے کہ نارمل ویجز ورک ان پروسیس کو ڈیبٹ کی جائیں اور انسینٹو ویجز فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ کو پے کی جائیں. اعتراض ہوتا ہے جی کہ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ اس کا جواب یہ کہ جو نارمل ویجز ہیں وہ تو پروڈکشن کے اوپر کام کر رہا ہے, اس کو آئیڈینٹیفائی کیا جا سکتا ہے کہ جس نے اس آؤٹ پٹ پر کام کیا. جو انسینٹو ویجز ہیں وہ تو اس کو رات میں کام کرنے کے اگینسٹ پے کی جا رہی ہیں, نہ کہ اس کو پروڈکشن کے لیے پے کی جا رہی ہیں. تو رات میں کام کا کیا جانا ایک اوور ہیڈ کاسٹ ہے, اس کا انسینٹو. اب یہاں پر اگر وہ رات میں آ کر کام کرتا ہے کسی ایک اسپیسیفک جاب پر جس کو کہ ہم نے 2 دن کے اندر اندر ختم کرنا ہے, اور نارمل کنڈیشنز میں ہم 24 آورز اپنی فیکٹری نہیں چلاتے, اور پروڈکشن مینیجر کہہ رہا ہے کہ اگر 2 دن میں ختم کرنا ہے تو 24 آورز آپ اپنی فیکٹری کو رن کریں اور اپنے ورکرز کو شفٹ الاؤنس بھی پے کریں. اب ایسی صورت میں وہ جو شفٹ الاؤنس ہے اس پروڈکشن کے لیے دیا جا رہا ہے, کیونکہ اب وہ سچویشن ایسی ہے کہ آپ 2 دن میں اس پروڈکٹ کو کمپلیٹ نہیں کر سکیں گے, ادروائز آپ کو 6 دن لگیں گے اس پروڈکٹ کو کمپلیٹ کرنے کے لیے. تو 6 دن جو آپ اس پروڈکٹ کو کمپلیٹ کرنے کے لیے لگائیں گے, آپ اس کو 2 دنوں میں 3 شفٹس پر جب کام کر لیں گے تو ختم ہو جائیں گے. اس کے لیے آپ کو شفٹ الاؤنس دینا پڑا. سو یہ شفٹ الاؤنس جب اسپیسیفک کنڈیشن میں آپ دے رہے ہیں تو آپ اس کو ورک ان پروسیس اکاؤنٹ میں ہی ڈیبٹ کریں گے. اب اس سے ملتی جلتی ہی ایک بات آ رہی ہے, اوور ٹائم پریمیم یا اوور ٹائم پے. دس اوور ٹائم پے از پیڈ ٹو دا ورکر اگینسٹ the extra time he works in a day or in a specific period. For example, ایک شخص ایک دن میں 8 گھنٹے کام کرتا ہے نارملی, اور اس کا ویج ریٹ ہے 50 روپیز پر آور. 8 گھنٹوں کی اس کی جو ویجز بنتی ہیں وہ 400 روپیز بنتی ہیں, اور اس کو آپ نے کہا ہوا ہے کہ اگر آپ نے 8 گھنٹوں سے زائد کام کیا تو ہم آپ کو زائد والے گھنٹوں کے لیے 60 روپیز پر آور کے حساب سے پے کریں گے. نکالیے جی اپنی نوٹ بک, رکھیے سامنے کیلکولیٹر,
اٹھائیے اپنی بال پوائنٹ اور دیکھیے کہ آپ کا ریزلٹ کیا ہے. آپ نے ملٹیپلائی کیا 8 آورس کو 50 کے ساتھ, 400 نارمل ویجز آ گئے, اور جو 2 گھنٹے اس نے ایکسٹرا کام کیا ان 2 آورس کو آپ ملٹیپلائی کر رہے ہیں 60 روپیز کے ساتھ, اور 120 آپ کے پاس اوور ٹائم پے آ گئے. اب آپ دیکھیے ٹوٹل ایک امپلائر اپنے امپلائی کو کیا پے کر رہا ہے 520 روپیز. اس میں اوور ٹائم پے کتنی ہے 120. آپ سے اگر بغیر بتائے پوچھوں کہ اوور ٹائم پریمیم کتنا ہے, ہاں آپ نے ٹھیک بتایا 20 روپیز. پریمیم مینس اضافہ, زائد رقم, ہم اس کو پریمیم پے کر رہے ہیں انسینٹیو کے طور پر 10 روپیز پر آور کے حساب سے, کہ بھائی اگر آپ نے 8 آور سے زیادہ بیٹھ کر کام کیا تو یو ول گیٹ 10 روپیز مور دین یور نارمل ویج ریٹ. نارمل ویج ریٹ 50 روپیز پر آور, اوور ٹائم ریٹ 60 روپیز پر آور, اور اس کی جو 10 روپیز کا ڈفرنس ہے نارمل ویج میں اور اوور ٹائم ریٹ میں وہ ہے اوور ٹائم پریمیم. تو وہ 10 روپیز کا اوور ٹائم پریمیم ملٹیپلائی کریں جتنے زائد گھنٹے اس نے کام کیا ول گیو یو اوور ٹائم پریمیم فار دا ڈے. وہ 2 گھنٹے انٹو 10 از 20. آئیے اس پر ہم اب ایک چھوٹا سا کوشچن بھی دیکھتے ہیں. اسکرین پر تشریف لائیے. اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ورکر ایک ویک میں 60 آورس کام کر رہا ہے جبکہ اس ویک کے نارمل ورکنگ آورس تھے 48. اٹ مینس اس نے اوور ٹائم جو لگایا اس ویک میں وہ ہے 12 آورس کا. 60 آورس مائنس 48 از اکول ٹو 12. اب اوور ٹائم اسکیمس نیچے کوشچن میں آپ دیکھیے 2 آپ کو نظر آ رہی ہیں. ایک تو یہ کہ فرسٹ 5 آورس آر پیڈ ایٹ ٹائم اینڈ اے ہاف اینڈ نیکسٹ آورس آر پیڈ ایٹ ڈبل ٹائم. یعنی کہ ان 12 آورس میں جو کہ ہم اوور ٹائم کیلکولیٹ کرنے کے لیے پہلے سے معلوم کر چکے ہیں, ان 12 آورس میں سے پہلے 5 گھنٹے جو ہیں وہ 1.5 ٹائمز یعنی کہ 1.5 گنا کے حساب سے پے ہوں گے. یعنی کہ یوں سمجھا جائے گا کہ وہ 5 گھنٹے نہیں بلکہ 7.5 آورس ہیں, اور اگلے جو مزید گھنٹے ہوں گے وہ ڈبل ٹائم کے حساب سے پے کیے جائیں گے. آئیے پہلے اس کا سولوشن دیکھ لیں, اس کے بعد پھر جو دوسرا پلان ہے اس کا اوور ٹائم کا اس کو بھی ہم دیکھ لیں گے. اس کا سولوشن دیکھیے جی. یہاں پر ذہن میں رکھیے کہ نارمل ویج ریٹ از ₹50 پر آور. اب آپ دیکھیے کہ اگر ہم اس اوور ٹائم کی اسکیم کو فالو کریں کہ پہلے 5 گھنٹوں کو 1.5 گنا کے حساب سے پے کرنا ہے اور نیکسٹ کو ڈبل کے حساب سے پے کرنا ہے, تو کیلکولیٹر ساتھ ساتھ چلائیے ذرا. 12 میں سے 5 لیس کیجئے تو باقی رہ گیا 7. 5 جو آورس ہیں ان کو آپ 1.5 سے ملٹیپلائی کریں تو بن جاتے ہیں 7.5. اب 7.5 آورس کا اوور ٹائم آپ کیلکولیٹ کر رہے ہیں 50 روپیز کے حساب سے, اور یہ آ رہا ہے 375 روپیز. اور جو نیکسٹ آورس ہمارے پاس بچتے ہیں یعنی کہ 12 میں سے 5 کو تو ہم نے پے کر دیا, اور نیکسٹ جو 7 ہمارے پاس آ رہے ہیں ان کو ڈبل کے حساب سے پے کرنا ہے. 7 کو ڈبل کیجئے بن جاتا ہے 14. اب 14 کو 50 روپیز جو کہ ریٹ ہے ہمارا ویج ریٹ اس سے ملٹیپلائی کریں گے تو ہمارے پاس آ جائے گا 700. تو یو 700 اینڈ 375 ہمارے پاس 1075 کی اماؤنٹ آتی ہے.
یہ 1075 ہمارے پاس اوور ٹائم پے آ گیا. اب آپ دوسری اسکیم دیکھیے. دوسری اسکیم میں وہ کہہ رہا ہے کہ ہم ویک ڈیز میں جو اوور ٹائم لگا ہوگا اس کو تو پے کریں گے 1.5 ٹائمز کے حساب سے, اور جو ویکینڈز یا سنڈیز پر اوور ٹائم لگا ہوگا اس کو ہم پے کریں گے ڈبل کے حساب سے. ایزیوم کیا ہوا اس کوشچن میں کہ ویک ڈیز میں 8 آورس اوور ٹائم کیلکولیٹ ہوا ہے اور ویکینڈز اینڈ سنڈیز پر 4 آورس کا اوور ٹائم لگا ہے, ٹوٹل 12 آورس ہو گئے. اب آپ دیکھیے کہ 8 آورس کو 1.5 ٹائمز کیجئے تو بن جاتا ہے 12 آورس. ان 12 آورس کو آپ ملٹیپلائی کیجئے ویج ریٹ 50 پر 600, اور جو ہمارے پاس نیکسٹ 4 آورس تھے جس میں ہم نے سنڈے کو اوور ٹائم کیلکولیٹ کیا تھا اس کو ڈبل کریں گے, وہ آ جائے گا 8 آورس, اور 8 آورس کو ملٹیپلائی کریں گے 50 کے ساتھ تو ہمارے پاس آ جائے گا 400. یوں ہمارے پاس اوور ٹائم کی کیلکولیشن جو بنتی ہے وہ 1000 روپیز بنتی ہے. آپ نے دیکھا کہ اوور ٹائم کو کیلکولیٹ کرنے کے لیے ہم کوئی بھی اسکیم بنا سکتے ہیں, اور یہ بھی ضروری نہیں کہ آپ نے 1.5 گنا اور 2 گنا ہی کرنا ہے. آپ کتنے بھی ٹائمز کر سکتے ہیں, 2 ٹائمز, 4 ٹائمز, 3 ٹائمز, 1.25 ٹائمز. بہرحال انسینٹیو ہونا چاہیے کچھ نہ کچھ اس امپلائی کے لیے. اب آپ اگر اسی کوشچن کو دیکھیے نوٹ بک میں دیکھ لیجئے کہ 12 آورس اس نے کام کیا تھا ایکسٹرا. انہی 12 آورس کو اگر ہم اسٹریٹ اوے اس کی نارمل ویج ریٹ 50 روپیز سے ملٹیپلائی کرتے تو 600 روپیز بنتی اس کی, اس ویک کی, ان 12 آورس کے اگینسٹ پے. جبکہ ہم اس کو 600 کی بجائے اسکیم 1 کے تحت 1075 روپیز پے کر رہے ہیں اور اسکیم 2 کے تحت 1000 روپیز پے کر رہے ہیں. ان دونوں اسکیمز نے ہمیں شو کیا کہ ہم اس کو انسینٹیو دے رہے ہیں لیٹ سٹنگز کا, اوور ٹائم کا, نارمل ورکنگ آورس سے زائد کام کرنے کا. اب اگین یہاں پر وہ والی بحث پھر آئے گی اکاؤنٹنگ والی کہ اس کو اکاؤنٹ فار کیسے کرنا ہے اوور ٹائم پریمیم کو. تو اس کے لیے آپ وہی بات ذہن میں رکھیے, اگر تو رش آرڈر بیسز ہیں تو آپ جتنا بھی اوور ٹائم پے کر رہے ہوں گے وہ 100% ورک ان پروسیس کو چارج کیا جائے گا ڈائریکٹ لیبر فورس کی صورت میں. اور اگر نارمل کنڈیشن میں کوئی ڈائریکٹ لیبر فورس کا بندہ بیٹھ کر اوور ٹائم کام کرتا ہے تو وہ ورک ان پروسیس کو چارج نہیں کیا جائے گا, وہ بلکہ فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ کو چارج کیا جائے گا. لائک اس سچویشن میں ہم ایزیوم کرتے ہیں کہ یہ ورکر ڈائریکٹ لیبر فورس کا بندہ تھا اور اس کی اوور ٹائم پے کو ہی اگر ہم سامنے رکھیں, اسکیم 1 کے تحت لے لیں جو کہ 1075 روپیز بنی تھی, اس اسکیم 1 کے تحت اس کی اوور ٹائم پے اگر رش آرڈر بیسس پر دیکھی جائے تو ورک ان پروسیس اکاؤنٹ کو ڈیبٹ ہوگی ساری کی ساری. لیکن اگر رش آرڈر بیسس نہیں ہے, نارمل سرکمسٹانسز ہیں, تو ہم ورک ان پروسیس کو ڈیبٹ کریں گے 600 روپیز 12 into 50, اور فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ کو ڈیبٹ کریں گے اس سے اوپر کی رقم 475 جو کہ اوور ٹائم پریمیم کے ہے. آپ نے یہ چیز دیکھی کہ ہم اوور ٹائم پریمیم جو کہ ڈائریکٹ لیبر کو پے کر رہے ہیں
وہ صرف اور صرف اسی صورت میں ورک ان پروسیس کو چارج کرتے ہیں جب رش آرڈر بیسز ہوتے ہیں. جب نارمل سرکمسٹانسز ہوتے ہیں تو اوور ٹائم پریمیم فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ کو ہی ڈیبٹ کیا جاتا ہے. اب یہاں پر یہ چیز بہرحال ذہن میں رکھ لیجئے کہ اگر انڈائریکٹ لیبر فورس ہے تو اس کے اوپر کوئی مباحثہ نہیں ہے, کیونکہ انڈائریکٹ لیبر اگر اوور ٹائم کام کرتی ہے تو بھائی وہ تو پہلے ہی فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ کو انڈائریکٹ چارج ہو رہی ہے کاسٹ اس کی, اس کا اوور ٹائم بھی فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ کو ہی چارج ہوگا. جو رولے والی بات ہے وہ صرف اور صرف ڈائریکٹ لیبر کاسٹ کے ساتھ ہے. اوکے, اس میں انڈائریکٹ لیبر کو ہم نے بالکل بھی پریشانی میں نہیں لینا, بس ڈائریکٹ لیبر کے بارے میں آپ ذہن میں رکھیے. اگر وہاں پر رش آرڈر بیسس کی صورت کریٹ ہو چکی ہے تو اوور ٹائم پریمیم بھی ورک ان پروسیس کو چارج ہوگا. لیکن اگر نارمل سرکمسٹانسز ہیں تو اوور ٹائم پریمیم سمپلی فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ کو چارج ہو جائے گا. میں اوور ٹائم پے اور اوور ٹائم پریمیم ریپیٹ کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ آپ لوگ اچھی طرح سے اب اس کو سمجھ لیں. ہماری اس ایگزامپل میں جو ورکر نے زائد کام کیا تھا وہ تھا 12 آورس. ان 12 آورس کی اگر ہم سمپل ویجز کیلکولیٹ کرتے 50 روپیز کے حساب سے تو بنتی تھیں 600 روپے. چونکہ اس نے اوور ٹائم کام کیا تھا, اس اوور ٹائم میں کام کرنے کی وجہ سے ہم نے اسکیم 1 کے تحت اس کی ویجز بنائی 1075 روپیز. اب وہ 1075 روپیز جو 12 آورس کی ویجز بن رہی ہیں وہ کہلاتی ہیں اوور ٹائم پے. اس اوور ٹائم 12 گھنٹوں کے اگینسٹ جو پے مل رہی ہے دیٹ از 1075. لیکن ان 12 گھنٹے کام کرنے کے اگینسٹ جو اس کو زائد رقم مل رہی ہے وہ نارمل ویجز جو 50 روپیز کی ملتی ہیں اس کو, جو کہ 600 روپیز بن رہی تھیں, ان نارمل ویجز کو 1075 میں سے لیس کریں تو آپ کے پاس جو آتا ہے دیٹ از اوور ٹائم پریمیم 475 روپے. آپ کو اوور ٹائم پے اور اوور ٹائم پریمیم کا ڈفرینس سمجھ میں آ چکا ہوگا, اور اس کی اکاؤنٹنگ بھی آپ کو سمجھ میں آ گئی, رش آرڈر بیسس اینڈ نارمل سرکمسٹانسز. اب ہم چلتے ہیں اگلے انسینٹو پلان کی طرف. نیکسٹ جو چیز آ رہی ہے دیٹ از ویری امپورٹنٹ, دیٹ از بونس. بونس کے بارے میں آپ سے پوچھوں گا کہ آپ کیا جانتے ہیں؟ ہاں, زائد کچھ مل جانا, ایسا ہی ہے نا بھائی. آپ اکثر وہ ویڈیو گیمز وغیرہ کھیلتے ہیں, وہ 4 فائٹرز کے ساتھ ہم نے گیم شروع کی, جب ایک سٹیج سے اوپر پہنچ گئے, اگر 2 فائٹر آپ کے 4th بھی ہو چکے تھے تو ایک نیا فائٹر آپ کو مل گیا, بونس پوائنٹس آپ کو مل گئے. یعنی کہ اس کے لیے آپ نے دوبارہ سے اس گیم کو سٹارٹ نہیں کیا, بلکہ اسی گیم میں آپ کو ایک اور سپاہی مل گیا. اب آپ اگلی سٹیجز تک جا سکتے ہیں. پھر ایک سٹیج کراس کرنے پر آپ کو پھر ایک اور سپاہی مل گیا. Anyways, bonus means what you get extra. اسی طرح امپلائیز کو بھی بونس پے کیا جاتا ہے, یہ بھی انسینٹو ہے. بونس اسکیم کو باقاعدہ امپلائیز کے ساتھ ایگری کروایا جاتا ہے. فرسٹ آف آل کہ جی ہم جو بونس اسکیم بنانے جا رہے ہیں یہ بونس اسکیم آپ کو ایکسیپٹیبل ہوگی. اگر انہیں ایکسیپٹیبل ہوتی ہے تو پھر آگے پے رول ڈپارٹمنٹ کو پیش کر دی جاتی ہے. اب پے رول ڈپارٹمنٹ اس بونس اسکیم کے مطابق امپلائیز کی گراس پے جب بنا رہا ہوتا ہے
تو بونس کی فگر اس میں شامل کر دیتا ہے. اب یہ بونس انڈیویجول بھی ہو سکتا ہے اور گروپ بونس بھی ہو سکتا ہے. یہ بونس اس کی اپنی پرفارمنس پر بیس کر کے بھی ہو سکتا ہے اور گروپ کی پرفارمنس پر بیس کر کے بھی ہو سکتا ہے. اور اسی طرح سے ایک سٹیپ آگے اگر چلے جائیں تو پوری کمپنی کی پرفارمنس پر بیس کر کے بھی ہو سکتا ہے. اس پورے بزنس کی کسی اچیومنٹ کو بیس کر کے بھی ہو سکتا ہے. اور اس بزنس کو اگر ایک خاص حد تک پروفٹ سے زائد پروفٹس ہوئے ہیں تو اس بات کو بھی بیس کر کے مل سکتا ہے امپلائیز کو بونس. سو مچ سو اگر کوئی گریڈنگ سسٹم ہے کسی بزنس میں اپنے امپلائیز کو گریڈ کرنے کا، اور اگر ایک امپلائی کنزیکٹولی تسلسل کے ساتھ 3 ٹاپ گریڈز لے لے تو ہم نے بونس اسکیم بنائی ہوئی ہے جی کہ جو 3 کنزیکٹو ٹاپ گریڈز لے لے گا اس کو 1 مہینے کی سیلری بونس کے طور پہ دے دی جائے گی، جس کے لیے اس نے کوئی کام نہیں کیا. اور بونس ایک بزنس کی پالیسی کے مطابق بھی ہو سکتا ہے کہ ہر عید پر 1 مہینے کی سیلری بونس کے طور پر دی جائے گی. تو بونس مینس کہ امپلائی نے اس سیلری کو ارن کرنے کے لیے کوئی کام نہیں کیا، بلکہ وہ ویسی اس کو مل گئی، خام خام میں مل گئی، پھوکٹ میں مل گئی، مفت میں مل گئی. اب وہ اس کے لیے بونس کہلائے گا. اب اس کو کیلکولیٹ کرنے کے لیے ڈفرینٹ اسکیمس ہیں. یہاں پر آپ ایک پہلے تو ڈفرینس ذہن میں رکھ لیجئے اور پھر بعد میں بونس اسکیمس کی طرف جاؤں گا کہ جو یہ پروڈکشن ورکرز ہیں اور اسپیشلی ڈائریکٹ لیبر فورس، یہ 2 طرح سے پے ہوتی ہے. یا تو اس کو ہم ٹائم بیسس پر پے کر رہے ہیں یا پھر ہم اس کو پیس ریٹ بیس پر پے کر رہے ہیں. ٹائم بیسس پر مطلب کہ آرلی ریٹ ہم پے کر رہے ہیں. جیسے پیچھے ہم نے اگزامپل جو لی تھی وہ ٹائم بیسس پر امپلائی کو پے کر رہے تھے. ایک امپلائی نے جتنے گھنٹے کام کیا اس کا ہم نے ایک ریٹ پر آور ڈٹرمن کر لیا ہوا تھا، اتنے آورز کے ساتھ اس کو ملٹیپلائی کیا تو ہمارے پاس اس کی سیلری آ گئی. ایسے امپلائی کو کہیں گے ٹائم بیسس پر اس کی امپلائی کی پے رول کیلکولیٹ کی جاتی ہے. اور اگر ہم اس کو کہتے ہیں کہ جی اگر تم نے 1 یونٹ بنایا تو تمہیں 2 روپے ملیں گے، 100 یونٹ بنایا تو تمہیں 200 روپے ملیں گے. اب وہاں پر اس کو ہم ٹائم پر بیس نہیں کر رہے اس کی ریمونریشن کو، بلکہ ہم پیس ریٹ پر بیس کر رہے ہیں. تو پیس ریٹ کے لیے بھی بونس اسکیمس الگ سے بنائی جاتی ہیں اور جو ٹائم بیسڈ امپلائیز ہوتے ہیں ان کی بونس اسکیمس بھی الگ سے بنائی جاتی ہیں. آپ کو اس میں اسپیسیفک فارمولا یاد کروانے سے پہلے میں ایک سادہ کانسیپٹ دینا چاہتا ہوں. جب وہ سادہ کانسیپٹ آپ کے ذہن میں آ جائے گا تب میں آپ کو فارمولا بائی نیم یاد کراؤں گا کہ جی یہ فلانے نام سے فارمولا آپ ذہن میں رکھ لیجئے، یہ فلانے نام سے فارمولا ذہن میں رکھ لیجئے. کیونکہ پہلے اگر ناموں کے ساتھ فارمولا آپ کو یاد کروایا تو ہو سکتا ہے آپ اس کو رٹا لگانے کی کوشش کریں، جبکہ بنیادی کانسیپٹ اس کا بہت آسان ہے. بنیادی کانسیپٹ کی طرف آئیے. سب سے پہلے ہم بات کر رہے ہیں اس ورکر کی جس کو ٹائم بیسس پر ویجز پے کی جاتی ہیں. ایک ورکر ہے، اس کو آپ نے ٹاسک دیا کہ ایک چیئر تم نے مینوفیکچر کرنی ہے اور اس چیئر کو مینوفیکچر کرنے کے لیے تمہارے پاس
10 آورس ہیں. تم اس کو 1 دن میں بناؤ, 2 دن میں بناؤ, 3 دن میں بناؤ, 10 آورس میں تم نے یہ چیز بنانی ہے, اور تمہارا ویج ریٹ 50 روپیز پر آور ہوگا. اور اگر تم نے سیو کیا ٹائم, تو جتنا ٹائم تم سیو کرو گے اس کا 50% تمہیں مفت میں مل جائے گا. ہاں 10 گھنٹے ہیں تمہارے پاس اس چیئر کو مینوفیکچر کرنے کے لیے. اب جناب وہ ورکر اس چیئر کو 6 آورز میں کمپلیٹ کر لیتا ہے, تو بتائیے اس ورکر کی ویجز کیا ہوں گی اس چیئر کو بنانے کے لیے. آپ کے ذہن میں آئے گا کہ اگر اس نے 6 گھنٹے میں کام ختم کر لیا تو بھائی اس کو تو 50 روپے کے حساب سے 300 روپے ملے, اور یہی کام اگر وہ 10 آورز میں کمپلیٹ کرتا تو اس کو 500 روپیز ملنے تھے. اس کو جناب ہم نے ایک انسینٹو دیا ہوا تھا. آئیے دیکھیں تو صحیح کہ اس انسینٹو کے ساتھ کتنے پیسے بنتے ہیں. انسینٹو یہ دیا ہوا تھا کہ جتنے آورز وہ سیو کرے گا ان آورز کا بغیر کام کیے اس کو 50% پے کر دیا جائے گا. اب دیکھیے کام اس نے کتنے گھنٹے کیا, 6 آورز. سیو کتنا کیا, 4 آورز. ان 4 آورز کی اس کی کتنی بنتی ہیں ویجز, انٹو 50 کریں 200. اب دیکھیے وہ 200 اور وہ 300 جو اس نے کام کر کے حاصل کیا. 300 اس نے کام کر کے حاصل کیا اور 200 اس نے ٹائم سیو کر کے حاصل کیا, ملائیں تو کتنا بن گیا, 500. اب بتائیے عقل مند ہے یا بے وقوف؟ اگر وہ 10 گھنٹے کام کرتا تب جا کے 500 روپیہ اس کی بنتی تھی ویجز. اس نے ٹائم سیو کر کے 6 آورز کام کیا اور 500 کما لیا, اور ابھی بھی اس کے پاس دن کے ختم ہونے میں 2 گھنٹے باقی ہیں. نارمل ورکنگ ڈے ہمارا 8 گھنٹے کا, ابھی بھی 2 گھنٹے ہیں, اور ان 2 گھنٹوں میں اگر وہ روٹین کا کام بھی کرے تو 100 روپیہ تو کما لیا. اس کے پورے دن کی ویجز 600 بن گئے. عقل مند ہوا نا؟ تو آپ یہ چیز دیکھیے کہ انسینٹو پلان کی موجودگی میں, بونس پلان کی موجودگی میں وہ امپلائی اپنی کمائی میں کمی نہیں ہونے دے رہا, بلکہ اس سے اس کو کم ایفرٹ میں زیادہ پیسے مل رہے ہیں. اور امپلائر ایسا پھر کیوں کر رہا ہے؟ کیا امپلائر بیوقوف ہے؟ نہیں, امپلائر انسینٹو اس لیے دے رہا ہے کہ اگر یہ امپلائی جلدی کام ختم کر دے گا تو اتنے ہی ٹائم میں جتنا اس نے ٹائم سیو کیا ہے میری اگلی یونٹس کو پروڈیوس کرنا شروع کر دے گا, تو میری زیادہ پروڈکشن ہوگی. ہاں صرف کرنے کا کام امپلائر کا جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ یہاں پر اب ایک چیک رکھے گا کہ کیا یہ کوالٹی کا کام کر رہا ہے, ڈنڈی تو نہیں مار رہا, گڑبڑ تو نہیں کر رہا, جس طرح کی کوالٹی کی چیئر اس کو بنانا چاہیے تھی کیا اسی طرح کی کوالٹی کی چیئر بنا رہا ہے. اگر تو ایسا ہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ امپلائر بھی اور امپلائی بھی دونوں کامیاب ہیں. ادھر امپلائر نے اپنی کوالٹی کو ٹھیک رکھنا ہے, اس نے ٹھیک والی کوالٹی حاصل کرنی ہے اپنے امپلائی سے, اور ادھر امپلائی نے اپنی ویجز کو کم نہیں ہونے دینا, اس کو بونس مل رہا. سو اس طرح سے جب بونس کو ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں
تو یہ بونس کہلاتے ہیں ٹائم بیسڈ بونسز، کہ جس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ امپلائی ٹائم کو سیو کرتے ہوئے زائد کما رہا ہے۔ آئیے اسکرین کی طرف آپ کو میں چند ایک بونس اسکیمز بتاؤں جن کے تحت ہم بونس کو کیلکولیٹ کرتے ہیں ٹائم بیسس پر بیس کرتے ہوئے۔ اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ 3 بونس پلانز میں نے ڈسکس کیے ہیں، ایک ہیلزے پریمیم پلان، ایک ہیلزے وائر پریمیم پلان اور ایک روونز پریمیم پلان۔ جو ہیلزے پریمیم پلان ہے یہ تو وہی ہے جو کہ میں نے ابھی آپ کو اگزامپل میں بھی بتایا کہ ہم اپنے امپلائی کو 50% آف دا ٹائم سیوڈ بونس کی شکل میں دے دیتے ہیں، اور جو ہیلزے وائر پریمیم پلان ہے اس میں انہوں نے کہا نہیں جی آپ اپنے امپلائی کو 50% نہ پے کریں بلکہ 30% پے کر دیں۔ اب یہاں تک تو فرق صرف پرسنٹیج کا ہی ہے، جس سے کہ ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ایک اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے یا ایک ایگزامینی ہونے کے ناطے۔ لیکن روون پریمیم پلان کے اندر کیا ہے، آئیے فارمولا میں دیکھیے۔ فارمولا ہے کہ اسٹینڈرڈ ٹائم مائنس ایکچوئل ٹائم ٹیکن ڈیوائڈیڈ بائی اسٹینڈرڈ ٹائم انٹو 100۔ تو یہ فارمولا ہمیں ایک بونس کی پرسنٹیج دے رہا ہے، اس پرسنٹیج کو ہم نے اپلائی کرنا ہے اس کے ویج ریٹ پر، تو ہمارے پاس ایک بونس کا ریٹ آ جائے گا، ایک بونس کی اماؤنٹ آ جائے گی۔ اب آپ نے دیکھا کہ ہمارے پاس ڈفرینٹ فارمولی ہیں بونس کو کیلکولیٹ کرنے کے لیے۔ انفیکٹ یہ جو میں نے تینوں فارمولا آپ کو بتائے، یہ تینوں فارمولا ایک انڈیویجول کیپیسٹی میں اگر کوئی ورکر ٹائم سیو کرتا ہے تو اس کے لیے ہیں، جبکہ بونس صرف اور صرف انڈیویجول ہی کا نہیں ہوتا بلکہ بونس میں نے جیسا کہ آپ کو بتایا تھا گروپ کا بھی ہوتا ہے۔ اب گروپ سے کیا مراد ہے؟ 10 ورکرز کا آپ نے گروپ بنا لیا، اب اس 10 ورکرز میں ایک اگر ماٹھا بھی ہے تو خیر ہے، ان 10 ورکرز نے اگر ایک ٹارگٹ اچیو کر لیا ہے تو جو ان کے ساتھ ایک نالائق ورکر تھا اس کو بھی بونس مل جائے گا، یہ فائدہ ہوتا ہے۔ تو گروپ بونس اسکیم میں پورے ایک گروپ کو ٹارگٹ دیا جاتا ہے، وہ اگر ٹارگٹ اچیو کر لیتے ہیں، ٹائم سیو کر لیتے ہیں سپوزلی، تو ہر ورکر کو ٹائم سیوڈ کی بنیاد پر جو ریٹ ہمارے پاس آیا تھا، بے شک وہ ہیلزے کا ہو، ہیلزے وائر کا ہو، یہ روون کا ہو، اس کے تحت ہم سب کو پے کر دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ بونس اسکیمز میں نے آپ کو کہا تھا کہ ہمیں ایک خاص سیلز کا ٹارگٹ اچیو ہو گیا، تمام سیلز فورس کو بونس مل گیا، پورے بزنس کو پروفٹ کا جو ٹارگٹ دیا ہوا تھا وہ پروفٹ کا ٹارگٹ میٹ کر لیا، یا پچھلے سال کی نسبت آپ نے جتنا پروفٹ چاہیے تھا اس سے زائد پروفٹ تک آپ فگر کو لے گئے، تو آپ نے کہا جناب ہم اپنے تمام امپلائیز کو بونس پے کریں گے۔ تو یہ ڈفرینٹ بونس کی اسکیمز ہیں، انشاءاللہ تعالی نیکسٹ لیکچر کے اندر آپ کو ان بونس اسکیمز پر کوشچن سالو کرواؤں گا، جس سے کہ بونس آپ کو مزید کلیئر ہو جائے گا۔ اور نیکسٹ لیکچر میں ہم انشاءاللہ پیس ریٹ بیس پر جو انسینٹیو اسکیمز ہیں اس کو بھی دیکھیں گے۔ اب ہم نے پیس ریٹ بیس پر ابھی آج کے لیکچر میں بونس اسکیمز کو نہیں دیکھا، اس میں ڈفرینشیل پیس ریٹ پلانز ہیں جس کے اوپر ہم بات چیت کریں گے۔ تو مائی ڈیئر اسٹوڈینٹس، لیبر کا جو ٹاپک ہے یہ کافی حد تک اب آپ کو کلیئر ہو گیا، اب اس کے اوپر مزید پریکٹس ریکوائرڈ ہے۔
پریکٹس آپ نے ایک تو جو پریویس لیکچر کے اندر آپ نے پڑھا تھا کہ لیبر ویجز کیا ہیں، پے رول کیا ہے، اس کی کلاسیفیکیشنز کیا ہیں، اور پھر اس کے بعد گراس پے اور ڈیڈکشنز کے تعلق کے ساتھ جو ٹیک ہوم پے آپ کے پاس وہ کیا ہے. ان کی تمام کیلکولیشن کو کرنے کے بعد آپ نے ان کی اکاؤنٹ انٹریز دیکھی تھیں، وہ اکاؤنٹنگ انٹریز کی پریکٹس بھی آپ ضرور کیجئے گا. اور پھر آج جو ہم نے کام کیا جس میں اوور ٹائم پریمیم اور اوور ٹائم پے کا ڈفرینس میں نے آپ کو بتایا، اور پھر اس اوور ٹائم پریمیم کو ہم نے ورک ان پروسیس کو ڈیبٹ کرنا ہے یا فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ کو ڈیبٹ کرنا ہے. یہ ساری چیزیں آپ کو پریکٹس کرنا بہت ضروری ہیں. اور پھر آج جو ہم نے کچھ تھوڑا سا بونس کے بارے میں بات چیت کی ہے، اس پر بھی آپ کو کچھ کوشچنس پریکٹس مٹیریل میں ملیں گے، ضرور کیجیے گا. اور پھر ڈسکشن بورڈ سے رابطہ کیجیے گا اگر آپ کو کوئی پرابلمز آتی ہیں. مجھے امید ہے کہ زیادہ پرابلمز آپ کو نہیں آئیں گی. امید تو مجھے یہی ہے کہ آپ کو کوئی پرابلم نہیں آئے گی، لیکن بہرحال اگر پرابلم آئے تو سروسز آر اویلیبل فار یو. ابھی تک آپ جتنی کاسٹ اکاؤنٹنگ پڑھ چکے اس میں میٹیریل اور لیبر جو کہ دو انتہائی امپورٹنٹ ایلیمنٹس ہیں کاسٹ کے، ان کے بارے میں آپ ڈائریکٹ لیبر کاسٹ اور ڈائریکٹ میٹیریل کاسٹ کو ویریبل کاسٹ کہتے تھے، اور انڈائریکٹ لیبر کاسٹ اور انڈائریکٹ میٹیریل کاسٹ کو آپ ویریبل اور فکسڈ دونوں بیہیویئرز میں دیکھتے تھے. یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ نے ساتھ ساتھ اپنے کرنٹ نالج کو پریویس نالج کے ساتھ ضرور ریلیٹ کرنا ہے. پچھلی باتیں کبھی نہیں بھولنی، ان کو تر و تازہ رکھیے، اور جو آج پڑھا اس کو ریلیٹ کیجئے اپنے پچھلے لیکچر کے ساتھ. آپ نے میٹیریل کاسٹ پڑھا ڈیٹیل سے، لیبر کاسٹ پڑھا ڈیٹیل سے. انشاءاللہ تعالی چند ایک لیکچرز کے بعد ہم فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ جس کا تیسرا ایلیمنٹ ہے اس کو بھی پڑھیں گے. اور جیسے جیسے آپ ان کو پڑھتے چلے جائیں اپنے پریویس نالج جس میں کہ کاسٹ کلاسیفیکیشنز اور کاسٹ بیہیویئرز ہم نے پڑھے تھے ان کے ساتھ آپ ضرور ریلیٹ کرتے چلے جائیں اپنے تمام کرنٹ نالج کو. اس سے یہ ہوگا کہ آپ اپڈیٹڈ رہیں گے، آپ سیکھتے چلے جائیں گے اور ریلیٹ کرتے چلے جائیں گے، تو آپ کو ایگزامینیشن میں پرابلمس نہیں آئیں گے. تو مائی ڈیئر اسٹوڈینٹس، دس از آل فار ٹوڈے. نیکسٹ انشاءاللہ تعالی جب ہم ملیں گے اس میں نے آپ کو بتایا کہ ہم نے بونس کی کیلکولیشنز کرنی ہے، اور اس میں بھی جو امپورٹنٹ کام ہوگا وہ ڈفرینشیل پیس ریٹ پلانز ہوں گے جو کہ ہم نے پڑھنے. تو اجازت دیجیے. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.